اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کا خلاصہ سورہ رعد۔ سورہ رعد میں بتایا گیا ہے کہ کتاب الہی کی آیتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو قرآن نے بیان کی ہوئی حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہے، اور وہ یہی یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے جو ہر کھلی اور ڈھکی چیز سے واقف ہے۔ ہر شخص کے آگے پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ حق اور باطل کی کشمکش کو عجیب مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنی بساط کے مطابق اسے لے کر چل نکلی۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا، اور ایسے ہی جھاگ دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے۔ جو جھاگ ہے یعنی باطل وہ آخر اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے یعنی حق وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کو حق جانتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل غافل اندھا ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ بھی قبول کرتے ہیں، ان کو طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے۔ جو خدا کی رضا میں اپنے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے وہ علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہیں لوگوں کے لیے یعنی ایسے باغات جو ان کے ابدی آرام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں رہیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ فرشتے ہر دروازے میں داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہے اور انہیں برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کی مخالفت اور مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی گئی ہے۔ پھر اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف ایمان والے ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق اور فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کو وہ خوشادگی دیتا ہے اسے چاہتا ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگی کرتا ہے اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر گھمنڈ میں آخرت میں کو بھول بیٹھے ہیں، وہ جب آخرت میں کے دین صبر اور شکر کرنے والوں کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بادشاہت کھو دی۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبہ پر کی کوئی ایسی زبردست معجزہ دکھایا گیا جائے کہ مانے بغیر چارہ نہ رہے۔ واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسانی زندگی میں دو دلیلوں
اور نشانیوں اللہ نے رکھی ہے، ان سے جن لوگوں کا اطمینان نہیں ہوتا وہ دنیا جہان کے معاجزے بھی دیکھ لے تو وہ بھی اندھے کے اندھے بنے رہیں گے۔ پھر کفار کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی گئی کہ انہیں کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کیول من گھڑت باتیں ہیں۔ اس فریب کے مطالبہ ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گا، اور آخرت کا عذاب بھی تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ واللہ عالم۔ پڑھنے میں کچھ غلطی خطا ہو تو اللہ معاف کرے، اور اللہ بے شک بخشنے والا رحمان الرحیم ہے۔ آخری قسط میں سورہ ابراہیم کا خلاصہ۔